ان کو کہنا چاہتا ہوں جو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نعوذ باللہ بغض رکھتے ہیں، کرتے رہو جو تمہارے بس میں آتا ہے۔ آؤ ایک دفعہ محمد الرسول اللہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، محمد الرسول اللہ کا اتہاس اٹھا کر دیکھو۔ مکہ کی روئے زمین پر پیدا ہوئے، یتیم پیدا ہوئے، کچھ ساز و سامان نہیں ہے، کوئی بادشاہی نہیں ہے، کوئی دولت کے انبار نہیں ہے، کوئی بڑی برادریاں ساتھ میں نہیں ہیں، کوئی ساتھ میں بڑے بڑے لاہو لشکر نہیں ہے، لیکن روئے زمین اس بات کی گواہ ہے کہ جس مکے میں محمد الرسول اللہ کو تکلیف پہنچائی گئی، آج وہ مکہ محمد الرسول اللہ کے بیت اللہ کی عظمت کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز ہے۔ محمد الرسول اللہ کو جن لوگوں نے مٹانا چاہا تھا، آج دنیا ان کو نہیں جانتی۔ دنیا اگر کسی کو جانتی ہے تو محمد الرسول اللہ کو جانتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف آج تک دنیا میں جن لوگوں نے سازشیں کی ہیں، ان میں سے کوئی ایک کامیاب تو دکھاؤ کہ فلاں کامیاب ہوا۔ کیسر و کسریٰ نے سازش کی، وہ ناکام ہوئے۔ فرانس نے سازش کی، وہ ناکام ہوئے۔ برطانیہ نے سازش کی، وہ ناکام ہوئے۔ پرویز نے سازش کی، وہ ناکام ہوئے۔ کوئی ایک دکھاؤ تو صحیح تاریخ میں کہ فلاں بندے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ زبان درازی کی تو وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیاب اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف نعوذ باللہ بولنے والا جھوٹ بولتا ہے، اس کی باتوں میں سچائی نہیں ہے، اس کی باتوں میں صرف دشمنی ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے مسلمانوں کے ساتھ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ آؤ دنیا کی تاریخ اٹھاؤ، یہ افریقہ کے درجنوں ملک ہیں، کون سی لڑائی کر کے ہم نے فتح کیے ہیں؟ مالدیپ جیسے چھوٹے سے ٹاپو وہاں ہم نے کون سی جنگ لڑی ہے؟ انڈونیشیا، ملیشیا جیسے طاقتور بڑے بڑے ملک، وہاں ہم نے کون سی جا کے جنگیں لڑی ہیں؟ محمد الرسول اللہ جو کر گئے دنیا میں، اور وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ دنیا کی سرکاریں، دنیا کے کتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھونکنا چاہتے ہیں، یہ گندے الزام تو لا سکتے ہیں، محمد الرسول اللہ جیسا پیغام نہیں لا سکتے۔ دنیا کو تکلیف اس بات کی ہے کہ رسول اللہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ گورا اور کالا ایک برابر ہے۔ دنیا کو تکلیف اس بات کی ہے، سرمایہ داروں کو، کہ رسول اللہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ امیر اور غریب ایک صف میں کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا۔ دنیا کو تکلیف اس بات کی ہے کہ رسول اللہ نے یہ کیوں کہا کہ کالا حبشی اور گورا انگریز مسلمان سکے بھائیوں کی طرح ہیں۔ دنیا کو تکلیف اس بات کی ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ تمہارا پڑوسی چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو، اس کو اپنے بھائیوں کی طرح حق دے دو۔ دنیا کے پیٹ میں درد یہ ہے کہ یہ ایسے رسول آئے کہ انہوں نے چودھریوں کی چودراہٹ ختم کر دی، انہوں نے بڑے بڑے ترم کھاؤں کی جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم دوسرے انسان کو برداشت نہیں کرتے تھے، صف کو ایک ہی صف میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اب جو انسانوں میں برادری واد کے چاہوان ہیں، جو انسانوں میں امیری غریبی کے چاہوان ہیں، جو انسانوں میں یہ چاہتے ہیں کہ فرق کیا جائے، جو آج بھی امیر اور غریب کا فرق رکھنا چاہتے ہیں، جو آج بھی مذہب کے نام پر نفرت پھیلانا چاہتے ہیں، ان کو اگر تکلیف ہے تو صرف محمد الرسول اللہ سے ہے، کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی، پھر محبت کی بات ہوگی، پھر جوڑنے کی بات ہوگی، پھر نفرت کے خاتمے کی بات ہوگی۔ اسلام نے کسی مذہب کی برائی کرنے کا حکم نہیں دیا، اور نہ مسلمان قیامت تک ایسا کریں گے۔ ہم تمام باتیں برداشت کرتے ہیں، کوئی مسجد کی بات ہو، نماز کی بات ہو، کہیں روزے پہ تنقید کی بات ہو، کہیں لباس پہ تنقید کی بات ہو، کہیں داڑھی پہ ہم تمام باتیں برداشت کرتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ گستاخی کرنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف محمد رسول اللہ ہیں۔ اگر کسی کو تعداد پہ فخر ہے تو یہ فخر سب سے بڑا مسلمانوں کے پاس ہے کہ یہ صرف محمد رسول اللہ ہیں۔
کہ اگر ان کی شان کی بات آ جائے تو جہاں سے سورج نکلتا ہے، جہاں سے ڈوبتا ہے، پوری روئے زمین پر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے باہر آتے ہیں۔ آج بھی پوری کائنات میں جتنے لوگ بستے ہیں، ان کے اندر اگر کوئی سپریم لیڈر ہے تو میرے رسول محمد الرسول اللہ ہے۔ آج بھی اگر کوئی سپریم لیڈر ہے، 1450 سال کے بعد بھی آج بھی اگر کسی کے عشق میں، کسی کی محبت میں کاروبار چھوڑے جا سکتے ہیں۔ ڈنمارک نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی تھی تو متعدد ملکوں کی ایمبیسیاں تک بند ہوئیں۔ آج بھی لوگ حیران ہوتے ہیں۔ ایسا کوئی دکھاؤ محمد رسول اللہ کے علاوہ کائنات میں، ایسے اگر کوئی ہیں تو صرف کون ہے جی؟ محمد الرسول اللہ ہیں۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اپنے غیر مسلم دوستوں کو کہ ہم جو مسلمان ہیں ہمارے پاس ساری چیزیں پوری نہیں ہیں بھائی۔ ہماری نماز اتنی اچھی نہیں ہے کہ ہم سمجھیں ادھر پڑھی ادھر قبول ہو گئی۔ ہمارے روزے بھی اتنے اعلیٰ کوالٹی کے نہیں ہوتے کہ ادھر رکھے ادھر اللہ کے حضور قبول ہو گئے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، پتہ نہیں پوری ادا ہو پاتی ہے کہ نہیں ہو پاتی۔ داڑھی پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پوری چلتی ہے یا نہیں چلتی۔ اگر ہم سنتوں پہ آ جائیں، اگر اسلام کے طریقے پہ آ جائیں تو ہمارے پاس سب کچھ پورا نہیں ہے۔ ہم خود مانتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سے لغزشیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اتنی خطاؤں اور غلطیوں کے درمیان اگر دنیا کا کوئی بدترین دشمن یہ سمجھتا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ تنقید کرے اور مسلمان خاموش رہے تو قیامت آ سکتی ہے۔ ہم ہر چیز قربان کر سکتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی عزت کا سودا نہیں کر سکتے۔ ہمارے پلے ہے ہی کچھ نہیں اس کے علاوہ جی۔ ہمیں قبر میں اگر کسی کا سہارا ہے وہ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ ہم نماز میں اگر دعا مانگتے ہیں، اللہ کو بار بار اپنے نبی کا وسیلہ دیتے ہیں۔ ہم قیامت کے دن اگر معافی کے خواستگار ہیں تو صرف محمد الرسول اللہ کی وجہ سے۔ ہم اگر اللہ سے صحت مانگتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، ہمارے پاس محمد الرسول اللہ کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں بھائی۔ اور تم سوچتے ہو کہ ہم سے نعوذ باللہ ہمارے نبی کی ناموس عزت چھین لو گے تو اپنے دماغ سے خام خیالی نکال دو۔ پوری دنیا کا کفر بھی اگر ایک طرف ہو جائے، پوری دنیا کا کفر ایک طرف ہو جائے تو ایک ایمان والے کے، سنگل ایمان والے کی رگوں سے محمد الرسول اللہ کی محبت تم نکال نہیں سکتے۔